شہزادہ سلطان محمد علی۔ نیزہ بازی میں ان کی بڑی خدمات ہیں، تو ہم سارے جتنے نیزہ باز ہیں ان کے خدمات کے شکر گزار ہیں۔ ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے نیزہ بازی کو ماڈرنائز کرنے کا، تو وہ شانی بھائی نے سٹارٹ کیا ہے۔ حاجی قمر زمان صاحب ابھی تک ماشاءاللہ خود گھوڑے تیار کر کے پیدائش کے بعد اس کو گراؤنڈ میں لے کر آنے تک کسی اور انسان کا وہ جو ہے نا مدد نہیں لیتے۔ اچھا، اس میرے سب سے زیادہ فیوریٹ ہے نا وہ صوفی نذیر صاحب ہیں۔ کیا بات ہے! میں کچھ رائٹرز کا نام لوں گی، آپ نے ان کے لیے ایک ایک بات بولنی ہے۔ نواب ملک محمد عطا صاحب وہ فوت ہو گئے، ان کا فوت ہو گئے۔ اچھا، انہی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی، وہ دیکھیں اس ہمارے پاکستان میں اس نیزہ بازی کے وہ بانی ہیں، اور ملے میں آپ؟ جی میں ملا ہوں الحمدللہ۔ تو ان کا ایک بہت فیمس ڈائلاگ ہے، آئی ایم دا لاسٹ آف دا ڈریگنز، لاسٹ آف دی ڈائناسورس۔ ڈائناسورس، ہاں جی۔ بالکل۔ تو یہ کیا وہ کیوں بولتے تھے؟ وہ اس لیے بولتے تھے کہ وہ اس ثقافت کا اور اس شوق کا اور جس قسم کے مطلب ہمارے سیٹ اپ میں یا ہمارے معاشرے میں پنجاب میں جس قسم کے مرد کو ایک مثال سمجھا جاتا ہے، وہ مثال انہیں پہ فٹ ہوتی تھی، اور وہ واقعی اس ٹرائب کے جو ہے نا وہ لاسٹ ہے۔ تو اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ ہی واز اے لیجنڈ، اور نیزہ بازی کو پاکستان میں پروان چڑھانے والے وہی تھے۔ جی ہاں۔ سید حسن رضا بخاری صاحب۔ سید حسن رضا بخاری وہ میرا بھائی ہے جی، اور بہت محسن ہے، اور اس کے ساتھ تو میرے بہت زیادہ رشتے ہیں۔ تو ایز اے رائڈر مجھے جب میں نیزہ بازی سٹارٹ کی ہے تو حسن رضا نے جو ہے خدا یار، اور کیونکہ خدا یار اور حسن رضا جو ہیں وہ بھی ہم کیونکہ تینوں میوچل دوست ہیں، ٹھیک ہے، تو میری خدا یار سے ملاقات حسن جب نیزہ بازی میں آیا تو تبھی ہوئی تھی خدا یار سے ملاقات۔ تو ہم تینوں جو ہے نا جی وہ ایک ہی سیٹ اپ اور ایک ہی سوچ اور ایک ہی معاملے کے جو ہے نا وہ مالک ہیں۔ حسن جانو جگر ہے جی۔ نواب ملک ارسلان صاحب جو ہیں، نواب ملک ارسلان صاحب جو ہیں وہ ملک عطا صاحب کی فیملی سے ہیں اور ان کے جانشین ہیں، تو وہ بہت اچھی لیگیسی جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں ملک صاحب کی۔ تو میری ان کے لیے دعا ہے، ہم ان کے بازو ہیں کہ وہ ان کی لیگیسی کو لے کر آگے بڑھیں، اور ہم ان کے شانہ بشانہ ان کے بھائی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جی۔ شہزادہ سلطان محمد علی۔ صاحبزادہ سلطان محمد علی جی، بہت بڑا نام ہے، اور بہت ایک بڑی گدی کے مالک ہیں، اور ہماری فیڈریشن کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ تو نیزہ بازی میں ان کی بڑی خدمات ہیں، تو ہم سارے جتنے نیزہ باز ہیں ان کے خدمات کے شکر گزار ہیں۔ شانی خان صاحب۔ شانی خان صاحب اٹک سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت اچھے بھائی ہیں جی۔ اور نیزہ بازی جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے نیزہ بازی کو ماڈرنائز کرنے کا، تو وہ شانی بھائی نے سٹارٹ کیا ہے، اور نیزہ بازی کو ایک ڈفرینٹ لیول پر لے کر جانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ حاجی قمر زمان صاحب۔ حاجی قمر زمان صاحب جی بہت بڑے سوار ہیں، لیجنڈ ہیں، بزرگ ہیں، پپلا سے ہیں، تو اور ان کی تو بہت لمبی ہسٹری ہے جی۔ گھوڑوں کے حوالے سے وہ بہت سمجھدار ہیں، اور اپنے گھر میں بریڈ بناتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں، بزرگ بھی ہیں، بہت سینئر ہیں، اور ابھی تک ماشاءاللہ خود گھوڑے تیار کر کے پیدائش کے بعد اس کو گراؤنڈ میں لے کر آنے تک کسی اور انسان کا وہ جو ہے نا مدد نہیں لیتے۔ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ پاک ہمیشہ ان کا سایہ جو ہے ہم سواروں پر سلامت رکھے۔ نواب خان استرانہ صاحب جو کھڑے ہو کے آتے ہیں گھوڑے پہ؟ نہیں، ان کے بارے میں میری کوئی ان کے ساتھ انٹریکشن تو نہیں ہے، لیکن ان کو میں نے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو بڑا ڈیرنگ ہے جی۔ بیٹھ کے ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ انسیڈنٹس ان کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے یقیناً پریکٹس جب وہ کرتے ہوں گے تو دوڑتے ہی ہوں گے، لیکن بڑے دلیر ہیں جی۔ کھڑے ہو کے گھوڑے پہ آ رہے ہیں، گھوڑے پہ بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہے، سیدھی زمین پہ نہیں کھڑا ہوا جاتا زیادہ دیر۔ میں ایسے اسکرول کری تو ویڈیو سامنے آ گئی، تو میں فوراً سسٹر کے پاس گئی، میں نے کہا یہ دیکھو یہ نیا کرتب آیا کوئی، وہ ایک ڈفرینٹ سی چیز تھی۔ یہ آپ نے نام جو ہے یہ سارے کہاں سے سلیکٹ کیے ہیں؟ گھوڑوں کا انٹرسٹ ہے نا مجھے، تو میں ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں۔ اچھا، مطلب یہ آپ کی اپنی وہ ہے؟ ہاں جی، میں نے خود سے لکھے ہیں، مجھے کسی نے لکھوائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پوچھیں۔ اچھا، اس سب سے زیادہ فیوریٹ ہے نا وہ صوفی نذیر صاحب ہیں۔ کیا بات ہے! مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ کیونکہ ہمارے علاقہ سے ہیں، ہم گجرات منڈی ایک ہی علاقہ ہے، تو ان کی بھی کیا بات ہے جی، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔
مجھے ان سے ملنا ہے, مجھے آپ نے ان سے ملوانا ہے. جی ٹھیک ہے. میں ان کی بہت فین ہوں. جی کیا جی رائٹنگ کرتے ہیں وہ, کیا رائٹنگ کرتے ہیں جی, اور علم بہت زیادہ ہے ان کے پاس. اور میرا ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ایک دفعہ دوڑنے کا اتفاق ہوا ہے, بلکہ ہم جیتے بھی. تو صوفی نذیر صاحب جی اس عمر میں اتنا گھوڑے سے نکل کر دوڑنا اور اتنی خوبصورتی سے دوڑنا, میرا کوئی ان کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہے کیونکہ میں بھی تھوڑا لاپرواہ ٹائپ ہوں, تو لیکن وہ بہت ہی خوبصورت ہے, بہت خوبصورت. میری پرسنل چوائس یہ ہے, جیسے ہم نواب صاحب کو ان کی ڈیتھ کے بعد ایوارڈ ملا, کاش ان کو ان کی زندگی میں ملتا, وہ زیادہ خوش ہوتے کہ میں نے ایک چیز کو اتنی اینڈ تک پہنچایا ہے, میں لانے والا ہوں اس چیز کو, اور ایک فیم میں نے چیز کو دیا ہے. وہ ملک طاہر صاحب کی بات کر رہے ہیں جی جی, وہ کچھ چیزیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گئے ہیں, اور پاکستان کو انٹرنیشنلی لیول پر ٹیمز کو لے کر جانا, پلیئرز کو باہر دوڑانا, ان کو گھوڑے پرووائڈ کرنے, تو وہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ کر گئے ہیں الحمدللہ. لیکن اب اس ایج میں جیسے صوفی نذیر صاحب ہمارے سینئر سٹیزن ہیں, میری دل سے خواہش ہے کہ ان کو ان کی زندگی میں اللہ پاک ان کو زندگی دے, صحت دے, ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے. جی بالکل, ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے. ہم جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو سینئرز ہیں, جو لیجنڈس ہیں, ان کی ٹرافیز بھی ہوتی ہیں, اور ان کو ہمیشہ ان کے سائے کے تلے رہ کر ہم سب چلتے ہیں. اس میں صوفی نذیر صاحب ہیں, احمد خان گجر صاحب ہیں, خدا یاد کے والد ہیں, منڈی بہاؤالدین میں کافی اچھے سینئر 3-4 ہمارے پاس بزرگ ہیں. تو جتنے بھی ہیں لیجنڈس, وہ سب کا ہم خیال رکھتے ہیں اور انٹریکشن رکھتے ہیں, اور ان کو ایوارڈس بھی دیتے ہیں, اور ان کو جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سب سینئرس کو دیا جائے, جونیئرس وہ دیں.